بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو روشن اوراق میں خوش آمدید۔ روشن اوراق کے ناظرین اور سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون آپس میں کیا رشتہ تھا ان کا اور ان کی کیا رشتہ داری تھی؟ اگر نہیں جانتے تو اس ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کے اینڈ تک جڑے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ القصص میں ارشاد فرمایا کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ۔ شک قارون اور موسیٰ ایک برادری میں سے تھے۔ وہ لوگوں پر زیادتی کرنے لگا۔ ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی کنجیاں ایک طاقتور آدمیوں کی جماعت اٹھانے کو بارے گراں سمجھا کرتی تھی۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چاچا زاد بھائی تھا۔ اس کا نسب یہ ہے، قارون بن یمعد بن قابیس، اور موسیٰ علیہ السلام کا نسب یہ تھا، موسیٰ علیہ السلام بن عمران بن قابیس۔ قارون کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ تورات کا حافظ تھا، بہت خوبصورت آواز تھی، لوگ اس کو منور کہتے تھے، لیکن سامری جادوگر کی طرح یہ بھی منافق ثابت ہوا۔ تفسیر کشف الرحمن میں ہے کہ یہ بہت مالدار تھا، اس وجہ سے متکبر ہو گیا، اس کی خزانے کی کنجیاں بہت وزنی تھیں۔ معارف القرآن میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مدفون خزانہ جو انہوں نے دفن کیا تھا اس کے ہاتھ لگا تھا، جس کی وجہ سے یہ مالدار ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں فرعون غرق ہوا تو بنی اسرائیل کی بگار بھی ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے قارون کی روزی ختم ہو گئی۔ اس بنا پر یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حسد رکھتا تھا اور آپ کے اندر 100 طرح کے عیب نکالتا تھا اور تہمتیں لگاتا تھا۔ دوسرا یہ کہ اس کی خواہش تھی کہ بنی اسرائیل کی قیادت اس کو ملے، اور موسیٰ علیہ السلام سے اس نے شکایت بھی کی تھی، تو آپ نے فرمایا یہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، مگر وہ مطمئن نہ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کرنے لگا۔ قوم کے علماء نے اس کو زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی تو اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا اس مال میں کسی کا کوئی حصہ نہیں، یہ مال میں نے اپنی محنت اور اپنی ہوشیاری اور چالاکی سے کمایا ہے۔ عرض کہ قارون کا علماء کرام کو تنگ کرنا، موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنا کم نہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایک مجمع میں خطاب کر رہے تھے تو ایک عورت کو لے کر وہ اس مجمع کے اندر چلا گیا۔ اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، بدکاری کی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اے عورت، خدا کے غضب سے ڈر، جو کہہ رہی ہے سوچ کہ تو کیا کہہ رہی ہے۔ عورت کھڑی ہوئی، اس نے کہا نہیں، تو نے میرے ساتھ ایسا ہی کیا ہے جیسے میں نے کہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اس خدا کی قسم جس نے سمندر میں سے راستہ دیا، تیری قوم کو فرعون کے مظالم سے نجات دی، پھر بہت سے احسانات کیے، جو سچ ہے اس کو بیان کر۔ اس پر عورت کا رنگ بدل گیا، اس نے صحیح واقعہ بیان کیا اور سچے دل سے توبہ کر لی، اور وہ تھیلیاں بھی پیش کی جس پر قارون کی مہر لگی ہوئی تھی۔ اس پر قارون کو مجمع میں ملامت ہونے لگی تو موسیٰ علیہ السلام نے سجدے میں گر کر دعا مانگی۔ یاد ہوا
کہ اے موسیٰ زمین کو جو حکم دو گے یہ تمہاری اطاعت کرے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین اس قارون کو پکڑ لے، زمین کے اندر دھسنا شروع کر دے۔ اس سے قبل آپ نے اعلان فرمایا کہ تمام بنی اسرائیل کے لوگ یہاں سے چلے جائیں، صرف وہ لوگ یہاں رہ جائیں جو قارون کے ساتھی ہیں۔ صرف 2 آدمی قارون کے ساتھ بیٹھے رہے، وہ بھی زمین میں دھسنے لگے اور سب نے چلانا شروع کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگنے لگے، لیکن آپ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو پکڑتی جا۔ مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ قارون کی جو خزانہ تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قارون کے سر پہ رکھ دیا اور قارون اپنے خزانے سمیت دفن ہو گیا اور اس کے نوکر چاکر سب کچھ نہ کر سکے۔ روشن اور آگ کے ناظرین اور سامعین، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کا پابند رکھے اور اس پر موت عطا فرمائے۔ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اس طرح کی مستند اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔